رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کی عمر میں تھے تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام جا رہے تھے۔ ایک قافلہ نکلا تھا ملک شام کے لیے تجارت کی غرض سے۔ آپ چھوٹے تھے تو آپ نے بھی کہا کہ میرے چچا میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنے ساتھ لے لیا اور آپ نکل پڑے۔ اس قافلے میں آپ کے چچا کے علاوہ مکہ کے اور بھی لوگ شامل تھے۔ چلتے چلتے راستے میں بصرہ کے قریب قافلہ نے پڑاؤ ڈالا۔ ایک جگہ سارے لوگ ٹھہر گئے، کیونکہ سفر میں لوگ تھک جاتے ہیں، سارے لوگ ٹھہر گئے۔ اسی راستے میں ایک بحیرہ راہب کا مکان تھا۔ بحیرہ راہب پرانی کتابوں کا عالم تھا، پرانی کتابوں کو پڑھتا تھا، اس کے پاس نالج تھا۔ اس بحیرہ راہب کو یہ پتہ تھا، یہ خبر تھی، یہ معلوم تھا کہ آج کے دن، آج کی تاریخ میں اس راستے سے سارے جہان کا رہبر، رحمت للعالمین، آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر کا گزر ہوگا اور وہ سارے انبیاءوں کا امام ہوگا۔ بحیرہ راہب نے اس کتاب میں یہ بھی پڑھا تھا کہ محمد کا ماتھا اتنا خوبصورت ہوگا، چہرہ اتنا خوبصورت ہوگا، آنکھیں ان کی ایسی ہوں گی، ہر ایک نشانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیرہ راہب نے پڑھا تھا، اور اس کو پتہ تھا کہ آج کے دن میں ادھر سے قافلہ گزرے گا، اس قافلہ میں وہ شخص بھی شامل ہوگا جس کو محمد کہا جاتا ہے۔ بحیرہ راہب نے اپنے ایک شخص کو بھیجا اور کہا جاؤ فلاں راستے میں ایک قافلہ آ رہا ہے، اس میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو میری طرف سے انوائٹ کر دینا، دعوت کر دینا کہ سب کی دعوت آج بحیرہ راہب کے یہاں ہے۔ اس کا آدمی قافلہ کے پاس آیا اور قافلے والوں سے کہا کہ آج تم سب کی دعوت ہمارے آقا بحیرہ راہب کے یہاں ہے۔ اب سفر میں کوئی دعوت کر دے تو کیسے لوگ انکار کریں؟ ان لوگوں کے لیے تو پھر سفر میں دعوت ہو جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ دعوت کو قبول کر لیا گیا۔ اب سارے لوگ اس آدمی کے ساتھ نکلنے لگے، بحیرہ راہب کے مکان پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ قافلے والوں نے، جو لوگ قافلے میں شامل تھے مکہ کے لوگ، ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچہ سمجھ کر، یہ چھوٹا سا ہے، نادان سا ہے، یہ جا کر کیا کرے گا، بچہ سمجھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے والوں نے سامان کی دیکھ بھال کے لیے یہیں پر بٹھا دیا اور کہا کہ تم یہیں بیٹھو، سامان کی حفاظت کرو، ہم سب بحیرہ راہب کے یہاں سے دعوت کھا کر آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھ گئے، سامان کی نگرانی کرنے لگے۔ جب سارے لوگ مکہ والے بحیرہ راہب کے مکان میں داخل ہوئے تو بحیرہ راہب ہر ایک شخص کے چہرہ کو دیکھنے لگا اور اپنی کتاب سے ملانے لگا، میچ کرنے لگا۔ ہر ایک ویکتی کے، ہر ایک شخص کے چہرہ کو ملایا، مگر بحیرہ راہب نے جو نشانی اور جو کچھ کتاب میں پڑھا تھا وہ چہرہ کسی کے چہرے سے نہیں ملا۔ بحیرہ راہب بہت پریشان ہوا کہ آخرکار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اس کتاب میں پڑھا ہے کہ آج کے قافلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل رہے گا اور اس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہوگا، مگر سارے لوگ آ گئے، وہ چہرہ مجھے نہیں ملا۔ تو بحیرہ راہب نے ان قافلے والوں سے کہا کہ تمہارا کوئی ایک آدمی چھوٹا ہے؟ تو قافلے والوں نے کہا نہیں نہیں، میرا کوئی ایک آدمی نہیں چھوٹا۔ تو ابو طالب نے کہا ہاں، ایک بچہ ہے جو میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، ہم اسے چھوڑ کر آئے ہیں سامان کی نگرانی کرنے کے لیے، دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ بحیرہ راہب نے کہا کہ اسے بلاؤ۔ ایک شخص گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے کر آیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیرہ راہب کے مکان میں داخل ہوتے ہیں تو بحیرہ راہب خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، کیونکہ اس نے جو نشانی، اس نے جو چیزیں پڑھی تھی ان کتابوں میں، وہ ساری کی ساری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر، پیشانی پر جھلک رہی تھی، چہرے پر چمک رہی تھی۔ بحیرہ راہب نے کہا واقعی میں یہی وہ چہرہ ہے، یہی وہ بچہ ہے جس کا میں نے ذکر اپنی کتابوں میں پڑھا ہے۔ بہرکیف بحیرہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کمرے میں لے گیا
اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی عزت و احترام کے ساتھ بحیرہ راہب اپنے دسترخوان پر بٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا۔ اب آپ کے ساتھ جو لوگ آئے تھے، قافلے میں جو لوگ شریک تھے، آپ کے چچا ابو طالب یا پھر آپ کے اور بھی دیگر چچا، انہیں بڑی نفرت سی ہو گئی، انہیں بڑی جلن سی ہو گئی کہ ایک چھوٹا سا معمولی سا بچہ 12 سال کا، یہ بحیرہ راہب کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ ہم اتنے بڑے سردار مکہ کے، ہم اتنے بڑے رئیس کہ لوگ کوئی بھی کام کرے تو ہم سے بغیر پوچھے نہیں کر سکتا، مگر یہ بحیرہ راہب اس بچے کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کر دعوت کرواتا ہے۔ اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما چکے تو سب کے سامنے بحیرہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بچے کو تم یہاں سے واپس لے کر چلے جاؤ۔ سارے لوگ حیران ہو گئے کہ بحیرہ راہب یہ کہہ کیا رہا ہے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ کیوں؟ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ یہ وہ بچہ ہے، جب یہ ملک شام کی طرف جائے گا اور ان لوگوں کو پتہ چلے گا، خبر لگے گی، جو وہاں کے یہودی ہے، نصرانی ہے، عیسائی ہے، یہ بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ساری کائنات کے رہبر اور رحمت للعالمین ہے، تو ان کے پیچھے پڑ جائیں گے اور ان کو قتل کرنے کی سازش کریں گے، اس لیے تم اسے لے کر واپس چلے جاؤ۔ ابو طالب پشو پیش میں پڑ گئے، کروں تو میں کیا کروں؟ بحیرہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بتوں کی قسم، لات عزا کی قسم، آپ کیا نبی نہیں ہیں؟ اتنا کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں لال ہو گئی، چہرہ سرخ ہو گیا۔ بحیرہ راہب نے بھانپ لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ رعب والا ہو چکا ہے۔ فوراً وہ اپنی بات کو پلٹ کر کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ اس کائنات کے رہبر اور رحمت للعالمین ہیں یا نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، بحیرہ راہب کو جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے کہا ذرا آپ اپنے کرتے کو اٹھائیے۔ سارے قافلے والے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ بحیرہ راہب کے کہنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا اور پیٹھ پر، پشت پر کبوتری کے انڈے جیسا ایک گوشت نکلا تھا، بحیرہ راہب نے اس کو چوم لیا اور کہا کہ آج میں کامیاب ہو گیا، آج میری منتیں پوری ہو گئی، اب میں مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی غم نہیں ہوگا کیونکہ میں نے مہر نبوت کو چوم لیا ہے۔ دراصل وہ گوشت جو نکلا ہوا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر، وہ مہر نبوت کی نشانی تھی۔ اب سارے لوگ حیران ہو گئے کہ بحیرہ راہب یہ کہہ کیا رہا ہے اور کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے کہ عبداللہ کا بیٹا محمد جس کو مہر نبوت ملی ہے اور یہ نبی ہونے والا ہے۔ اسی وقت سے مکے والوں کو جلن سی اور دشمنی سی ہو گئی۔ اب آپ ذرا سوچیں، غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت آپ کو بنایا کہ آپ کا ذکر پرانی کتابوں میں بھی تھا، آپ کا نام پرانی کتابوں میں بھی تھا اور پرانی کتابوں کے عالم آپ کو پہچان جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عبد المطلب کے پاس کچھ لوگ آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر موجود تھے، تو وہ لوگ عبد المطلب سے کہنے لگے کہ یہ بچہ کون ہے؟ عبد المطلب نے کہا یہ میرا پوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس کی نگرانی کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی حفاظت کرنا، کیونکہ ان کے ماتھے پر صاف صاف دکھ رہا ہے اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ رحمت للعالمین ہے اور سارے جہان کے رہبر ہیں۔ اتنا ہی نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پرانے یہودی عالم ہوتے تھے وہ ایک نظر میں دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قربان جائے اس نبی پر جس نبی کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانی کتابوں کے علاوہ پرانے عالموں کی نظر میں بھی رکھا تھا اور وہ پہچان جاتے تھے۔